ماہ ربیع الاول کی دوسری دولت والی بادشاہ جمعرات کا مجھے بڑی شدت اور بے چینی سے انتظار تھا کہ ماہ ربیع الاول کی دوسری دولت والی بادشاہ جمعرات آئے، میں خود بھی یہ خاص عمل کروں اور اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ بڑا ہی خوش قسمت اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات آ جائے اور وہ یہ خاص عمل کر لے۔ اللہ پاک ایسے شخص کی زندگی کو روشن چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ اگر کوئی فقیر شخص بھی آج دولت والی دوسری جمعرات کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ خاص عمل 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، دینے والا بنا دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں سے اللہ پاک غربت، تنگ دستی اور مفلسی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو بے اولاد ہو وہ یہ خاص عمل آج کے دن کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے اور ماہ ربیع الاول کی دوسری بڑی جمعرات کی برکت سے اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ سے فحجاب فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو بیمار ہے وہ یہ خاص عمل کر لیتا ہے آج کے دن، اللہ پاک اس کو شفائے کلی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص رزق کے لحاظ سے پریشان ہے وہ اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو خاص عمل ہے اور آج جو ماہ ربیع الاول کی دوسری دولت والی جمعرات ہے، اس کی خصوصیت سے اللہ پاک ہر شخص کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ آج اللہ پاک نے اپنی تمام نعمتوں کا، اپنے تمام خزانوں کا دربار سجا رکھا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی دوسری بڑی جمعرات کو اگر جو شخص پا لیتا ہے وہ بڑا ہی مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی اس پہ بڑی رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے جو ماہ ربیع الاول کی دوسری دولت والی جمعرات کے دن یہ خاص عمل اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی، بے روزگاری، قرضے کو ختم فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، اگر آپ بے روزگار ہو، اگر آپ بیمار ہو، رزق کے لحاظ سے اگر آپ پریشان ہو، رزق میں تنگی ہے، اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہو، قرض دار ہو، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آج اس کی پکی ٹھکی نیت کر کے، یعنی 10 ربیع الاول دوسری دولت والی جمعرات کے دن آپ یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں، آپ یعنی کہ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے جب بھی یہ عمل کریں، لیکن آپ نے ہر حال میں یہ عمل کرنا ہے۔ سب کام کاج چھوڑ کے یہ خاص عمل صرف کچھ ہی دیر کا ہے، آپ کی تقدیر کو اللہ پاک بدل ڈالے گا۔ اگر آپ یہ صبح عمل کریں گے تو مغرب سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے۔ اور جس بھی حاجت، جس بھی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ خاص عمل کیا، اسی مقصد میں، اسی حاجت میں آپ اللہ کی شام تک غیبی مدد پاؤ گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی دوسری دولت والی جمعرات کے دن صبح یہ خاص عمل کرتا ہے، شام تک اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کوئی نیک بندہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کونے میں دولت پڑی ہوتی ہے، غیبی فرشتوں کی طرف سے مدد خاص آ جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے
بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اگر آپ بے اولاد ہو، نرین اولاد چاہتے ہو، شرطیہ بیٹا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، نا امید ہو چکے ہو، دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پکی ٹھکی نیت کر کے آج 10 ربیع الاول دوسری دولت والی بڑی جمعرات کے دن اس خاص عمل کا اہتمام کر لے۔ عمل کرنے سے پہلے، عمل بتانے سے پہلے میں 10 ربیع الاول دوسری دولت والی بادشاہ جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنی ہے تاکہ میں آپ کو خصوصی دعا میں شامل کر لوں اور آپ کی ایک آمین اللہ کو قبول ہو جائے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو یا رب العالمین پریشان ہیں ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما، جو بند گلی کا شکار ہیں اس بند گلی میں ان کے لیے ہزاروں راستوں کا سبیلہ اور اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ختم فرما۔ جو جس حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میری یہ ویڈیو سن رہا ہے، یا رب العالمین اسی حاجت میں اس کی غیبی مدد فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب آپ نے کوئی ایک وقت مقرر کرنا ہے، صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس بھی مقام پر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ مقام تنہائی والا ہونا چاہیے، خلوت والا، یعنی آپ کے علاوہ دوسرا کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہ ہو۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی اور نماز والا، جسے درود ابراہیمی بولا جاتا ہے، یعنی صلی اللہ علی محمد، یا دوسرا درود جو ہے صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز والا درود اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی افضل ہے، برکت والا ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دعاؤں میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ نماز والا درود میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، یا چھوٹا درود پڑھنا چاہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھ لینی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اب مقصد کی نیت کر لے، عمل بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آج کے اس بابرکت عمل سے اور آج کی یہ جو ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات ہے، اس کی برکت سے آپ محروم ہو جائیں گے، پھر پورا سال آپ پچھتائیں گے کہ کاش ماہ ربیع الاول کی دوسری بڑی جمعرات کا خاص عمل کر لیتے تو آج یہ ناکامی، آج یہ بے روزگاری، آج یہ رزق کی تنگی ہم نہ دیکھتے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو سمجھ لینا ہے، کچھ ہی دیر کا یہ عمل ہے، یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی کو ختم کر دے گا، پورا سال اللہ پاک آپ کو بیٹھے بٹھائے مالا مال فرما دیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات کا موقع دیا۔ یہ سنہری موقع ہے، یہ موقع ایک سال بعد ملتا ہے، بشرط کی زندگی ہے۔ سب سے پہلے شکر ادا کریں۔ شکر کس طرح ادا کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے سنیے۔
الحمدللہ رب العالمین صرف آپ نے یہ جملہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں شروع میں نماز میں تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے، جو مقدار بتا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اسی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے، مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی، اور جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے عین مطابق آپ نے عمل کر لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے، 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنی ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے الحمدللہ رب العالمین ساتھ ساتھ مقصد کی نیت کرتے جائیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر کے، بے روزگار ہے، روزگار سے جو ہے روزگار حاصل کرنے کی نیت سے، بیمار ہے، شفا حاصل کرنے کی نیت سے، ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر کی نیت سے، جو بھی نیت ہے اس کی پکی ٹھکی نیت کر کے الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ اب دوسرے عمل کی طرف جا رہا ہوں، دوسرا عمل اور پھر تیسرا عمل۔ تمام جو 3 اعمال ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان تینوں اعمال میں سے ایک عمل بھی آپ نے مس کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو آج کا یہ خاص وظیفہ اس کی برکت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ اللہ الصمد، صرف آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ آپ نے اللہ الصمد کو توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولنا، جیسے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اللہ کے اس نام سے اللہ کو مخاطب کرنا ہے، اور دل ہی دل میں مقصد کی نیت کر کے اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرنا لازمی مطلوب ہے۔ اللہ الصمد 21 بار، یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے 33 بار جو عمل میں نے تھمبنیل میں لکھا تھا کہ آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے، وہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس عمل کے بنا آج کا یہ وظیفہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، اس لیے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ قرض سے نجات ہو، بیماری میں شفا ہو، ذاتی گھر سے محروم ہو، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہاب یا فتاح، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ یا وہاب یا فتاح ایک بار، یا وہاب یا فتاح 2 بار، یا وہاب یا فتاح 3 بار۔ اب آپ نے یا وہاب یا فتاح کو دونوں کو ملا کر کے ایک شمار کر کے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ 33 ٹائمز، 33 ٹائمز سے مراد 33 دفعہ، اور 33 سے نہ زیادہ نہ 33 سے کم، یہ آج کا آخری عمل ہے۔ 33 دفعہ یا فتاح یا وہاب، دونوں کو آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یا وہابو کو بعد میں، یا فتاح کو پہلے، یا فتاح کو پہلے، یا وہابو کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری عمل ہے۔ شروع میں جس طرح آپ نے درود ابراہیمی پڑھا یا صلی اللہ علیہ محمد جو بھی پڑھنا چاہیں، جو مختصر یا درود ابراہیمی جو بھی پڑھا، اسی مقدار میں آخر میں پڑھ لے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ماہ ربیع الاول کی
دوسری دولت والی بڑی جماعت کا واسطہ، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔